اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مریم زیبا, PRC, ہوم اسکولنگ کنسلٹنٹ. اس میں ہم نے ٹائم مینجمنٹ کے جو میٹرکس ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کروں گی میں آج. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سائڈ پہ ارجنسی ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں ایک سائڈ پہ امپورٹنس ہے کام کی. تو جو ہمارا پہلا اسکوائر ہے جو سب سے اوپر ہے, جس میں امپورٹنس بھی سب سے اوپر ہے اور ارجنسی سے سب سے زیادہ ہے, وہ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم نے اسی وقت کرنے ہیں وہ والے کام. جیسے کوئی ایمرجنسی ہے, کوئی اپوائنٹمنٹ ہے, کوئی جیسے روز کے کوئی معمولات ہوتے ہیں, جیسے ہماری نماز ہے, نماز کا وقت ہو گیا تو ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. اور بچہ رو رہا ہے, بچے کی کوئی ضرورت پوری کرنی ہے, وہ ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. پھر دوسرا کوارڈنٹ آ جاتا ہے, دوسرا اسکوائر آ جاتا ہے جس کے اندر امپورٹنس تو ہے لیکن ارجنٹ اتنا نہیں ہے. یہ ہے امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ. یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کب کرنا ہے, اس کی ہم پلاننگ کرتے ہیں. اس اسکوائر میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے ہم پلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے سیلف کیئر ہے, جیسے ہماری اہم ضروریات ہیں جو اہم ہیں لیکن وہ فی الحال ایمرجنسی کی سچویشن نہیں ہے. اس کے لیے ہم پلان کرتے ہیں اور ہمارا زیادہ وقت اس میں گزرنا چاہیے جو امپورٹنٹ ہے مگر ارجنٹ نہیں ہے. جو ارجنٹ ہے اور امپورٹنٹ نہیں ہے وہ تو ہم اسی وقت ہی اس کو مینیج کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے, جو نمبر 2 ہے, اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو 4 ہے اس میں ارجنٹ ہے اور ناٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس میں ہم نے جو ہے جیسے کوئی کسی کال آ جاتی ہے تو ہم کوئی ای میل آ جاتی ہے, کوئی میسج آ جاتا ہے, وہ لگتا ہے ارجنٹ ہے لیکن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا, وہ بعد میں بھی ڈیل ہو سکتی ہے, یا شاید وہ کوئی ہمارے اضطراری کیفیت میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ کریں لیکن اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. تو ان کو ہمارے پاس بہت وقت ہوگا تبھی ہم ان کو انٹرٹین کریں گے, تو اس کو ہم نے ایوائڈ کرنا ہے, اگنور کرنا ہے, ایوائڈ کرنا ہے اور ڈیلیگیٹ کرنا ہے اس کو. جو تیسرا کوارڈنٹ ہے جس میں نہ وہ ارجنٹ ہے اور نہ وہ امپورٹنٹ ہے, جیسے ٹی وی دیکھنا, کوئی ڈرامے, کوئی لیجر, کوئی سوشل میڈیا پہ ویسے جو ہم اسکرول کرتے ہیں, اور یہ چیزیں نہ امپورٹنٹ ہے اور نہ ارجنٹ ہے. تو ان کو بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے ڈسکارڈ کرنا ہے, اور جو چیزیں اس کیٹیگری میں آتی ہیں ان کو ہم نے کم سے کم کرنا ہے اور اس اسکوائر میں ہم نے کم سے کم رہنا ہے. تو یہ ٹائم میٹرکس اصل میں ہمیں پرائیورٹائز کرنا سکھاتا ہے کہ کیا چیزیں اہم ہیں اور کن چیزوں کو اپنے قیمتی وقت میں اس میں ہم نے قیمتی وقت کو اس میں ہم نے گزارنا ہے. ہمارا وقت بہت قیمتی ہے, اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم اٹھائی ہے, اور ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے, اور ہمارے اہم ترین کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کرنے کے لیے, ان کو کرنے کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی اسپیئر ٹائم بچتا ہے تو اس کو بھی پھر ان اہم کاموں میں استعمال کرنا چاہیے جو بامعنی ہوں. تو یہ ایک ٹول ہے, ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے جس کی مدد سے ہم لوگ اپنے کاموں کو پرائیورٹائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میٹرکس جو ہے وہ یہ مختلف سٹائل میں, مختلف انداز میں جو ہے وہ گوگل پہ موجود ہے, بہت کتابیں بھی اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں, اور یہ ہمارے لیے ایک مفید ٹول ہے. اس کو استعمال کریں, اس کو ڈسکس کریں, ان کو جو ہے وہ اپنے عمل میں لائیں. ایک اور ایکٹیویٹی, دلچسپ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے ایک مائنڈ میپ بنائیں, کہ پیپر نکال کے اپنے آپ کو ایک الارم لگا کے دیں کہ اب میں نے کچھ سوچنا نہیں ہے, میں صرف پیپر پہ لکھتی جاؤں گی. ٹھیک ہے, 3 منٹ میں جتنا لکھ سکوں جو مجھے ریلیٹڈ میرے کام ہے وہ سب میں اس کے اوپر ڈالوں گی. تو اس کو ہم برین سٹارمنگ کر کے ایک مائنڈ میپ میں اپنے سینٹر میں اپنا نام لکھیں, اور اس سے جو ہے وہ شاخیں بنا کے اپنے سارے کام لکھیں. جیسے نماز ہے, تلاوت کرنی ہے, تفسیر پڑھنا ہے, بچوں کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی کرنی, کھانا پکانا ہے, جو ہے وہ نہانا دھونا ہے, لانڈری کرنی ہے, صفائی کرنی ہے, کھانا پکانا, اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ جاٹ ڈاؤن کریں. سب کی ایک جو ہے نا مائنڈ میپ بنا کے چھوڑ دیں.
جو بھی ذہن میں آتا ہے، تب اس وقت کوئی غلط یا صحیح کے بارے میں نہ سوچیں، کوئی اس کو مزید پروسیس نہ کریں، بس صرف پیپر کے اوپر اتار دیں. پھر اس کے بعد وہ سب آپ کے پاس ایک سمجھیں کوئی 15-20 نام لسٹ آ جائیں گے کام کے. پھر اب اس میٹرکس کو سامنے رکھ کے، اس گراف کو سامنے رکھ کے اس سب کاموں کی جو ہے نا آپ وہ کریں کہ کیا وہ ارجنٹ ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، کیا وہ امپورٹنٹ ہے مگر ارجنٹ نہیں ہے، کیا وہ ارجنٹ ہے امپورٹنٹ نہیں ہے، یا کیا وہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے ارجنٹ بھی نہیں ہے. ان سب کو 4 حصوں میں، خانوں میں فٹ کر دیں. پھر دیکھیں کہ ہمارا وقت کن چیزوں میں سب سے زیادہ گزرتا ہے. اگر تو ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ ارجنٹ، ناٹ امپورٹنٹ اینڈ امپورٹنٹ میں گزرتا ہے، تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ہر چیز کو آخری وقت تک ٹالتے رہتے ہیں. تو اس کو فوکس کریں. اور اس کے بعد ہمارا زیادہ وقت اگر امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ پہ گزرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. اس کے بارے میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہمیں کب کرنا ہے، اس کے اپروپریٹ ٹائم کے بارے میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے. جو چیزیں ارجنٹ ہیں اور امپورٹنٹ نہیں ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ ڈیلیگیٹ کریں گے، دائیں بائیں کر دیں گے، کسی اور کو بتا دیں گے، کیونکہ وہ چیز ہمارے قیمتی وقت کو ضائع کر رہا ہے. اور ہم دیکھیں گے جو سب سے غیر اہم اور غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ کوادرنٹ 3 میں ہوتی ہیں. اس کے بارے میں پھر ہم لوگ اس کو ہم آخری پرائیورٹی پہ رکھیں گے. تو یہ مینجمنٹ میٹرکس کو سمجھنا اور ایک مائنڈ میپ کے ذریعے اپنے سارے کاموں کو ریکارڈ کر کے پھر ان کو کلاسیفائی کرنا جو ہے وہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ میں مدد دے گا. اس کو کسی جگہ پہ رکھیں جہاں بار بار نظر پڑتی ہو اور ہم سوچتے رہیں. یہ بچوں کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا جو ہے نا بہت اچھی اور مفید ثابت ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.